موضوع سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ بلا کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے وہ حالات رکھنے جا رہا ہوں جس سے اہل سنت والجماعت دوچار ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے فی الوقت میں سوشل میڈیا پر کئی ایک ایسے خطبہ کی تقریریں، ان کے خطاب دیکھے ہوں گے جس سے کہ اہل سنت والجماعت کو بہت بڑی بدنامی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور بدنامی کی بات بھی ہے کہ جو منبر رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات کو نشر کرنے کے لیے رکھا گیا، اس منبر رسول سے ایسی بیہودہ حرکتیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو بلا وجہ میں کھینچتان کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا، کیا ہے یہ؟ اہل سنت والجماعت کا وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک مولانا ہیں، ان کے حالات آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں۔ یہ منظری صاحب ہیں، ان کے حالات دیکھیں کہ یہ بول کس طریقے سے رہے ہیں۔ کیا یہی طریقہ ان کا صحیح ہے؟ سنیں ذرا، ان کے لیے سنیں۔ السلام یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، خوب کی سیر چمان، پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی حاجی نور اور موربی والوں پھر ملیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے جلسوں میں بڑے لوگ کیوں نہیں آتے؟ وکیلوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اپنے جلسے میں، دوسرے محکمے کے لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جلسے میں۔ انہیں معلوم ہے وہ لوگ ایسے جلسے میں کیوں آئیں گے، کہ ایسی خرافاتیں دیکھنے کے لیے آئیں گے وہ؟ کیا پہلے کے وقت میں مقرر نہیں تھے؟ کیا خطیب پہلے کے وقت میں نہیں تھے؟ تو خدارا ایسے خطیبوں سے دور رہیں، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان خطیبوں کے لیے بلائیں جو واقعی اہل سنت والجماعت کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ اب ان کا ایک دوسرا کلپ دیکھیں جس میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کے اوپر انہوں نے کیسا بہتان باندھا ہے، کتنا جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ اس کلپ کے لیے تھوڑا یہ 2-3 منٹ کی تو ہے، لیکن آپ سن کر کے جائیں، دیکھیں اس کلپ میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ سجدے میں جا رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، آدم بھی دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، کلیم بھی دیکھ رہے ہیں، نجی بھی دیکھ رہے ہیں، خلیل بھی دیکھ رہے ہیں، گنبد خضرا کے مکی مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، نجف اشرف کے شہنشاہ علی بھی دیکھ رہے ہیں، جنت البقیع میں امام حسن بھی دیکھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب امام حسن سجدے میں، امام حسین سجدے میں جا رہا ہے، امام نے تکبیر تحریمہ کہی، امام نے الحمدو پڑھی، امام نے سورت پڑھی، امام رکوع میں گیا، دنیا دیکھ رہی ہے، امام رکوع سے اٹھ رہا ہے، دنیا نے زخمی ہو
ہو چکا ہے، جہاں بلب ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، تلواریں روک لی امام علی مقام نے، ذوالفقار حیدری رک گئی ہے، سانسیں تھم گئی ہیں، آسمان کی سانسیں تھک گئی ہیں، تمام کائنات کی دھڑکنوں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ حسین ابن علی سجدے کے قریب ہے، اب حسین سجدے میں جا رہا ہے۔ حسین جیسے ہی سجدے میں گیا، لشکر آدھا میں کوہرام برپا ہو گیا، صف آدھا میں کوہرام ہو گیا، یزیدی فوج میں کوہرام ہو گیا۔ دیکھو حسین سجدے میں چلا گیا ہے، اگر یہ سجدے سے اٹھ گیا تو سب کو کاٹ کے رکھ دے گا، اگر یہ سجدے سے اٹھ گیا تو سب کو پھاڑ کے رکھ دے گا، اگر یہ سجدے سے اٹھ گیا تو سب کو ذبح کر کے رکھ دے گا۔ حسین کا گلا سجدے سے نہ اٹھنے پائے۔ اے ظالم بزدلو، اے ظالم کم ہمتو، اے ظالم نہ مردو، اگر تمہارے اندر قوت مردانیت تھی تو حسین کا سر جب اٹھا ہوا تب تلوار چلاتے۔ ادھر حسین سجدے میں جا رہا ہے، حسین رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، جیسے ہی حسین کا سر سجدے میں گیا سو رب نے حسین نے کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ادھر حسین سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے۔ یزیدی فوج کے کمانڈر ان چیف ہمارے ساتھ نے کہا اے شمر، حسین کا گلا اٹھنے نہ پائے، اے خونی حسین کا سر اٹھنے نہ پائے، اب میرا حسین سجدے میں ہے۔ اے بے نمازیو، عاشورہ کے دن نماز چھوڑنے والوں، 9 محرم کو نماز نہ پڑھنے والوں، پوری زندگی میں نماز چھوڑنے والوں، اگر تمہیں اپنے آقا حسین کی محبت کا غم ہے تو حسین کا آخری سجدہ دیکھ لے۔ حسین سجدے میں گیا، کوہرام ہو گیا، حسین کا سر اٹھنے نہ پائے۔ حسین سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے، سر سجدے میں ہے۔ ظالم شمر ذوالجوشن نے یا خونی جہنمی کتے نے ایک تلوار ماری، وہ سر جس کو مصطفیٰ نے چوما ہو، وہ پیشانی جس کو مصطفیٰ نے چوما ہو، وہ سجدے میں تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام سجدے یہ ہے مولانا احمد رضا منظری۔ اب آپ بتائیں اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں اور کیسے بیہودہ الفاظ اور کس طریقے سے جھوٹ کا بہتان باندھا گیا ہے۔ کیا یہ باتیں حقیقت ہیں؟ اگر حقیقت نہیں ہے تو اب تک کسی بھی ذمہ دار خانقاہ سے کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھی ہے۔ کیوں نہیں اٹھی ہے؟ اس کی وجہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں اٹھی ہے۔ تو خدارا ایسے خطیبوں سے اور ایسے مقررین سے منبر رسول کو دور رکھیں، منبر رسول کے قریب ان لوگوں کو نہیں آنے دیں۔ اگر منبر رسول کے قریب ایسے لوگ رہے تو جو شیرازہ اہل سنت بکھرا ہوا ہے وہ اور زیادہ بکھرے گا۔ جتنا منتشر ابھی ہے اس سے کہیں زیادہ منتشر ہوگا۔ تو یہ ارباب علم و دانش کی خاص توجہ اس پر جب تک نہ ہوئی اور بڑے حضرات خاص کر کے خانقاہی لوگ اگر آگے نہیں آئے تو پھر منبر رسول نہیں رہے گا۔ ایسے ہی گویوں اور جھوٹے خطیبوں کی نظر چڑھ جائے گا۔ تو اس کے ذمہ دار وہ بڑے لوگ ہوں گے جو اپنے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں اور خود کے لیے ذمہ دار مانتے ہیں کہ ہاں ہم اہل سنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اب وہ اہل سنت کے ٹھیکیدار ان لوگوں کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بڑی بات بولنے کی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اب تک کسی ذمہ دار کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تو خدارا ایسے لوگوں کے لیے پہلے سمجھائیں، اور اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر منبر رسول سے ان کے لیے دور رکھیں۔ اب آپ جو ہے ایک خطیب ہیں، مشہور خطیب ہیں، جن کے لیے مفتی گلفام صاحب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہاں سے کہاں من گھڑت کون سی کہانی، اہل سنت والجماعت کا دور دور تک اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس کے لیے اپنی کتاب میں کہیں جگہ ہی نہیں دی ہے، اور وہ دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں کہ 10,000 برہم مر گئے، ان کے لیے قتل کرا، پھر حسین اعظم آئے ان کے لیے زندہ کر دیا،
ارے بھائی کیوں اہل سنت والجماعت کی مذاق آپ بنوا رہے ہیں؟ مت بنوائیے. دیکھیں ان کے لیے مفتی گلفام کے لیے سن لیں آپ. اب ذرا اور آگے بڑھوں. اب سن لیجئے، جب ادھر سے یزیدیوں کے خطوط آنے لگے حسین سے مدینہ سے کہ آپ اب یہاں کوفہ آ جاؤ، کوفہ آ جاؤ، کوفہ آ جاؤ. حسین نے جب سامان باندھ لیا کوفہ جانے کے لیے. یہ لوگوں ذرا غور کرنا، ادھر ہندوستان میں جو راجہ تھا، مہربانوں کا شوہر تھا، اسے پتہ چل گیا حسین کو کوفہ بلایا گیا ہے. کوفہ کے لوگ اعتماد کے قابل نہیں ہیں، کہیں حسین کے ساتھ غداری نہ کر دے. تو یہ لوگ ذرا غور کرنا، میوات کے راجہ نے 10,000 برہمنوں کو بلایا. کتنے برہمن بلائے؟ ذرا زور سے بولو یار. بڑی تاریخ پیش کر رہا ہوں، بڑی جرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے. 10,000 طوطا رام موتا رام نہیں بلائے نا، کھلیا رام طوطا رام نہیں، برہمن جو اعلیٰ کوالٹی کے تھے ان کو بلایا 10,000 کو. اور بلانے کے بعد میں کہا میں ایک خط لکھ رہا ہوں، اس خط کو حسین کی بارگاہ میں لے کے جاؤ. اس کو پتا تھا کہ حسین کا مرتبہ کیا ہے، نبی کا نواسا ہے. اس نے ایرے غیرے کو نہیں بھیجا حسین کی بارگاہ میں، جو اس کے پاس اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے 10,000 برہمنوں کو بھیجا. خط میں لکھا تھا حسین کوفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ہندوستان میں بات آ جائیں، میں اپنا تخت و تاج تمہارے قدموں میں نچھاور کر کے آپ کا سیوک بن جاؤں گا، آپ ہندوستان آ جائیں. 10,000 برہمنوں کو یہ خط لے کے بھیجا اور کہا جب حسین آئے تو بہت ہی عزت کے ساتھ. دنیا میں نبی کا سب سے قریبی حسین ہے. اللہ تاریخ پیش کرنے. ادھر سے حسین چلے، ادھر سے اس کے 10,000 چلے، ادھر سے حسین چلے، ادھر سے یہ 10,000 چلے. ان لوگوں ذرا غور کرنا، ان لوگوں ذرا غور کرنا. ان کے جانے میں ہندوستان سے بہت دیر ہو گئی. ادھر کربلا میں حسین شہید ہو چکا تھا. ان کو جانے میں کیا ہو گئی؟ دیر ہو گئی. ہندوستان سے جہاز تو تھا نہیں اس دور میں کہ پلین میں بیٹھ کے چلے جاتے، پیدل یا اونٹ یا گھوڑے کی سواری تھی. جانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جب تک محرم کی 10 تاریخ ہو چکی تھی. محرم کی کتنی تاریخ؟ 10 تاریخ ہو چکی. حسین شہید ہو چکے تھے. ادھر سے یزید کو پتہ چلا ہندوستان سے 10,000 برہمن آ رہے ہیں حسین کو لینے کے لیے. اگر یہاں کوفہ تک پہنچ گئے، کربلا تک پہنچ گئے، ان کو اگر پتہ چل گیا کہ حسین کا قتل کر دیا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ اعلان جنگ کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں. 10,000 ہے اور پھر خالی 10,000 ہی نہ مانا جائے، پورے ہندوستان کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی. پھر ایک جنگ میں مجھے اور جنگ کرنا پڑے گی، ایک بار اور فوج کٹانا پڑے گی. اس نے اپنا ایک فوجی دستہ بھیجا اور کہا راستے میں جہاں بھی یہ 10,000 برہمن مل جائے ان کا مرڈر کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، تاکہ وہیں کے وہیں یہ چیز دفن ہو جائے، یہاں تک آنے نہ پائے. یہ لوگوں ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. ایک جگہ پڑتی ہے عراق میں مقام رے. مقام رے پر جب یہ 10,000 برہمنوں کا قافلہ آ رہا تھا حسین کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، تو یہ لوگوں یزید کی فوج مقام رے میں پہنچ گئے. وہاں سے انہیں جنگ شروع کر دیا اور 10,000 کو یزید کی فوج نے کاٹ کے پھینک دیا. سب کے گلے تن سر سے جدا کر دیے اور سر تن سے جدا کر دیے. 10,000 برہمنوں کو کاٹ کر فوج واپس ہو گئی. حسین شہید ہو چکے ہیں کربلا میں. 10,000 برہمن یہاں کٹے پڑے ہیں. حسین کی محبت کو گوارا نہ ہوا. آنے والا اگرچہ برہمن ہے، مذہب کچھ بھی ہے اس سے مطلب نہیں، لیکن دنیا میں میری محبت میں آ رہا تھا. یہ حسین کی محبت داغدار نہ ہو جائے کہ ان کے گلے بھی کٹ گئے جو حسین کو لینے آ رہے تھے. رات میں اے لوگوں حسین بنفس نفیس ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں جس کا گلا کٹا تھا اس کے پھر سے جوڑتے چلے گئے، لگاتے چلے گئے. 10,000 کو یزیدیوں نے کاٹا تھا اور حسین نے رات ہی کو زندہ کر دیا تھا. 10,000 آج بھی ان کی نسلیں ادھر پنجاب
پنجاب کے علاقے میں پائی جاتی ہیں، آج بھی ان کی گردنوں پہ نشان ہوتا ہے، بچہ بھی پیدا ہوتا تو گردن پہ نشان ہوتا ہے اس کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ خطہ کچھ پاکستان کے علاقے میں چلا گیا اور کچھ ادھر پنجاب انڈیا ہی میں رہ گیا، آج بھی پایا جاتا ہے وہ برہمن، آج بھی اس کی نسلیں پائی جاتی ہے۔ حسین نے جن 10,000 کو ذمہ کیا، آج بھی ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گلے پہ تلوار کا نشان ہوتا ہے، ارے میرا حسین زندہ ہے۔ میرا حسین شہادت کے بعد بھی ان کو زندہ کر دیتا ہے جو حسین کی محبت میں آ رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، اگرچہ وہ کافر ہیں، ان کا جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں دنیا کی محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ کہہ دو نا یار، سبحان اللہ، بہت محبت سے اور آپ سنیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ